سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ تیل کی پیداوار 1,30,00,000 بیرل سے نہیں بڑھا سکتے۔ اس بیان کو امریکہ کی بڑی ناکامی سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ امریکی صدر کا دورہ عرب ممالک پر تیل کی پیداوار بڑھانے کے لیے تھا تاکہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہو۔ جدہ میں امریکہ عرب کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے پاس تیل کی یومیہ پیداوار 1,30,00,000 بیرل سے بڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی معیشت کا استحکام تیل کی قیمتوں میں استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ ایران خطے کے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عالمی معیشت کو سہارا دینے کے لیے مزید مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ توانائی کے پائیدار ذرائع کے لیے حقیقت پسندانہ اور ذمہ دارانہ نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن بطور صدر مشرق وسطیٰ کے اپنے پہلے دورے پر تھے اور اس دوران وہ اسرائیل بھی گئے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ جو بائیڈن نے 4 روزہ مشترکہ وسطیٰ میں گزارے۔ سلامتی اور ترقی کے لیے جدہ سربراہ اجلاس امریکی صدر جو بائیڈن خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے رہنماؤں اور مصر، اردن اور عراق کی قیادت کی موجودگی میں اختتام پذیر ہوا۔ سربراہ اجلاس سے خطاب میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران پر زور دیا کہ وہ استحکام کے حصول کے لیے تعاون کرے اور خطے کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ انہوں نے یمن کے بحران کے سیاسی حل اور جنگ بندی کے قیام کے لیے تمام کوششوں کے لیے ممالک کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ ولی عہد نے نشاندہی کی کہ جدہ سربراہ اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب دنیا کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ عراق اپنی سلامتی میں بہتری کی طرف گامزن ہے، جو کہ خطے کی سلامتی سے ظاہر ہوتا ہے۔ سعودی نشریاتی ادارے العریبہ کے مطابق سعودی ولی عہد نے واضح کیا ہے کہ خطے میں سلامتی استحکام اور خوشحالی کے نظام کی تکمیل کے لیے دیگر بحرانوں بالخصوص شام اور لیبیا میں عوام کے مصائب کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے حقیقی سیاسی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطے کے مستقبل کے لیے ایسے ویژن کو اپنانے کی ضرورت ہے جس میں سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے حصول کو ترجیح دی جائے گی۔ ملکوں کے درمیان باہمی احترام پر توجہ دی جائے، ثقافتی اور سماجی روابط کو مضبوط کیا جائے، سلامتی اور سیاسی چیلنجز کا مقابلہ کیا جائے، جامع اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے تعاون کیا جائے۔ تیل کے بارے میں انہوں نے صاف توانائی میں سرمایہ جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، عالمی معیشت توانائی کی قیمتوں کے استحکام سے منسلک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مملکت نے اپنے پہلے ہی پیداواری صلاحیت میں اضافے کا اعلان کیا تھا، جس کی مقدار یومیہ 30 ملین بیرل ہے۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ ان کا تیل ملک کی پیداوار مزید نہیں بڑھائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی معیشت کی ترقی کا گہرا تعلق دنیا میں موجود توانائی کے تمام ذرائع بشمول ہائیڈرو کاربن کے استعمال سے ہے، جبکہ شفاف ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے اخراج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ مملکت نے اپنے ترقیاتی منصوبوں کے مطابق سرکولر کاربن اکنامی اپروچ اپنا کر کاربن کے اخراج کے خالص اور غیر جانبداری تک پہنچانے کے لیے متوازن انداز اپنایا ہے اور اس کے معاشی تنوع کو فعال کیا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اس امید کا اظہار کیا کہ جدہ سربراہ اجلاس برائے سلامتی اور ترقی ایک نئے مرحلے کے لیے ایک جامع فریم ورک قیام کا باعث بنے گا، جس سے خطے کے نوجوان مردوں اور خواتین کو ایک روشن مستقبل کی امید ملے گی۔ اس میں وہ ان کی امیدوں کا ادراک کرنے اور دنیا کے سامنے اپنا وہ عظیم پیغام اور اقدار پیش کرنے کے قابل ہیں جن پر ہمیں فخر ہے اور انہیں ترک نہیں کریں گے، اور ہم دنیا سے امیدیں کرتے ہیں کہ وہ ان کا احترام کریں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ وہ توانائی کے بڑے ذرائع کو چھوڑ کر اخراج کو کم کرنے کے لیے غیر حقیقی پالیسیاں اپنانے کے والے ہیں۔ برسوں میں بے مثال افراط زر، توانائی کی قیمتوں میں اضافہ، بے روزگاری میں اضافہ اور سنگین سماجی اور سلامتی کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سربراہ اجلاس کے اعلامیے میں امن اور خوشحالی کے خطے کے لیے مشترکہ ویژن پر زور دیا گیا اور اس کے لیے خطے کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے،
تعاون اور انضمام کے ذریعے کو فروغ دینے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔